السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں۔ آج کا ہمارا یہ سبق گرامر کا فعل لازم اور فعل متعدی، جس میں بیک مفعول بھی آتا ہے، بیک مفعول، فعل متعدی بدو مفعول اور فعل متعدی بسہ مفعول ہے۔ تو آج ہم بیک مفعول اور بدو مفعول پر بات کریں گے۔ بس مفعول انشاءاللہ ہم یہ اگلے ویڈیو میں آپ کو سمجھائیں گے یہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے، فعل دو طرح کے ہوتے ہیں، فعل لازم یا فعل متعدی۔ فعل لازم میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا مفعول نہیں آتا، جیسے ذہب ہے، ذہب الرجل، آدمی گیا۔ اب آپ اس کا مفعول لانا چاہیں تو آپ لا نہیں سکتے، یعنی البیتا، یہ غلط ہے، یہ آ ہی نہیں پائے گا البیتا یا المسجدہ، کیونکہ یہ مفعول نہیں بن پائے گا۔ تو اس کو جار مجرور یعنی الی المسجد ہمیں کہنا پڑتا ہے، تبھی یہ صحیح ہوتا ہے۔ تو فعل لازم کا کبھی مفعول نہیں آتا ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ لازم اور متعدی کی پہچان کیسے ہوتی ہے، یہ ہم نے اپنی گرامر کی ویڈیوز کے شروع میں ہی سبق نمبر 6-7 کے آس پاس ہم نے بتایا ہوا ہے، تو وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ فعل لازم اور متعدی کو کیسے پہچانتے ہیں۔ سیدھی سی میں جو ہے ایک مثال میں بھی آپ کو دے دیتا ہوں پہچاننے کی، کہ اگر ترجمے میں وہ آتا ہے، جیسے ذہبا وہ گیا، دخلا وہ داخل ہوا، اور جناب والا خرجا وہ نکلا، تو جب لفظ وہ سے اسٹارٹنگ ہوتی ہے تو وہ فعل لازم ہوتا ہے۔ اور جب اس ہوتا ہے، جیسے نصارا اس نے مدد کی، اکلا اس نے کھایا، شریبا اس نے پیا، تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ فعل متعدی ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، فعل متعدی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ فعل متعدی بیک مفعول، بدو مفعول، بسہ مفعول۔ یہ فارسی کے لفظ ہے، یک معنی ایک، دو معنی دو، سہ معنی تین۔ یعنی وہ متعدی جس کو ایک مفعول چاہیے، وہ متعدی جس کو دو مفعول چاہیے، وہ متعدی جس کے تین مفعول ہو سکتے ہیں۔ چاہیے کا مطلب یہ نہیں کہ 100% آئیں گے ہی، لانا چاہیں تو دو لا سکتے ہیں یا تین لا سکتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ طلبا کو جو یاد رہتے ہیں وہ متعدی بیک مفعول یاد ہوتے ہیں، جیسے یہ نصارا، اکلا، شریبا۔ تو مثال کے طور پر آپ اس کو یوز کرنا چاہیں تو نصارا الولد، لڑکے نے مدد کری۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، اس کا ایک ہی مفعول آ پائے گا، دو آ ہی نہیں پائیں گے۔ نصر الولد زیدا، لڑکے نے زید کی مدد کی۔ آپ چاہ کر بھی اس کے دو مفعول نہیں لا سکتے۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ زیدن و خالدن کر دو، تو یہ اصل میں دو مفعول نہیں ہے، یہ مفعول تو ایک ہی ہے۔ واو حرف عطف ہے، اور خالدن جو ہے وہ معطوف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ جیسے صفت ہوتی ہے تو صفت کوئی دوسرا مفعول تھوڑا ہی ہوگی، جیسے مثال کے طور پر نصر الولد، لڑکے نے مدد کری، الطفل الصغیرہ، چھوٹے بچے کی مدد کر دی۔ تو کیا آپ اس کو دو مفعول کہیں گے؟ دو مفعول ہے نہیں، مفعول تو الطفلہ ہے، الصغیرہ تو اس کی صفت ہے۔ تو ایسے ہی اوپر دو مفعول نہیں ہے، اگرچہ ترجمے سے یہ لگ رہا ہے کہ زید اور خالد کی مدد کی تو دو تو مفعول ہے ہی، تو جناب والا اردو میں تو دونوں مفعول ہی ہے کہ زید اور خالد کی مدد کری، لیکن ترکیب جب کریں گے آپ کہ زیدن پہ زبر کیوں ہے تو مفعول بھی ہی بتاؤ گے، اور خالدن پہ زبر کیوں ہے تو آپ کا اب یہ جواب مفعول بھی یہ غلط ہو جائے گا۔ اب یہ حرف عطف ہے اور یہ معطوف ہے، اس وجہ سے یہ جیسے صفت اور معطوف یہ دونوں ہی توابع میں سے ہیں، تو اسی لیے یہاں پر ہماری ترکیب یہ ہوگی۔ تو چاہ کر بھی نہیں لا سکتے آپ، اکلا کے دو مفعول نہیں لا سکتے، شریبہ کے دو مفعول نہیں لا سکتے آپ۔ تو کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں، تو یہ تو متعدی بیک مفعول ہوا، نصر بھی، اکلا بھی، اکلا زید الطعام، کھانا کھایا۔ اب ظاہر سی بات ہے، کھانا یا تو بس یا تو آپ کھانے کی صفت لا سکتے ہیں، جیسے اکلا زید الطعام اللذیذ، طعام کے بعد یا تو آپ صفت لگا لیں، تو یہ تو صفت ہو گئی، یہ تو دوسرا مفعول نہیں ہے۔ یا الطعام والتفاحۃ، کھانا کھایا اور سیب کھایا، تو یہ بھی دو مفعول نہیں ہوئے، تو آپ لانا چاہیں تو بھی نہیں لا سکتے، کیوں؟ یہ لفظ ہی ایسا ہے، فعل یہ متعدی بیک مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جو متعدی بدو مفعول ہوتے ہیں، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہاں پر میں ہیڈنگ ڈال دیتا ہوں، متعدی بدو مفعول۔ مثال کے طور پر متعدی بدو مفعول کی ایک مثال ہے،
جی عالمہ، یہ عالمہ جاننا. اب دیکھو عالمہ میں نے جاننا، اس کے اندر کیا تھا؟ عالمہ زید، زید نے جانا. اب مفعول کے لیے آپ پر پریشان نہیں ہے کہ مفعول لاؤ ہی، ہم صرف یہی کہنا چاہتے ہیں زید نے جانا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک مفعول بھی آ سکتا ہے، دو مفعول بھی آ سکتا ہے. علم زید القرآن، علم زید القرآن، زید نے قرآن کو جانا، ٹھیک ہے، ایک مفعول ہو گیا. لیکن یہاں پر دوسرا مفعول بھی آ سکتا ہے، علم زید القرآن، مثال کے طور پر قرآن کو جانا، عظیمن، بڑا عظیم جانا، عظیم گردانا. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں قرآن مفعول بھی اول ہے اور عظیمن جو ہے وہ مفعول بھی ثانی ہو گیا، اس کی ترکیب یہی ہوگی. تو یہ الفاظ کیسے پتا چلے گی متعدی بدو مفعول؟ اچھا لانا چاہے تو آپ لے آئے، نہیں لانا چاہتے تو آپ ایک بھی نہ لائے، خالی علم زیدن کرتے رہے، علم خالدن کرتے رہے، علم تو میں نے جانا بس. لیکن علم تو شیعہ، میں نے چیز، کوئی بھی چیز ہوگی اس کو جانا، جدیدن نیا جانا. تو یہاں پر دیکھیے علم تو فعل، اس میں تو جو ضمیر ہے یہ فاعل کی ضمیر ہے، اور یہ فاعل ہے، الشیء مفعول بھی اول ہے، اور جدیدن، اب دیکھیے اس میں واو نہیں لگا ہے، یہ بغیر واو کے دوسرا مفعول آیا ہوا ہے. اب صفت بھی نہیں ہے الشیء کی، یہ صفت بھی نہیں ہے. اور بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، جیسے سقا، سقا کے معنی آتے ہیں پلانا، اطعم معنی کھلانا. اب دیکھیے اطعم، اطعم اللہ، اللہ نے کھلایا، کس کو کھلایا؟ ایک مفعول، الناس، لوگوں کو کھلایا. کیا چیز کھلائی اللہ نے؟ کھانا کھلایا، تو اطعم. اب دیکھیے اس میں واو نہیں ہے بیچ میں، الناس اطعم کے بیچ میں واو نہیں ہے، تو یہ بغیر واو کے ہی یہ دوسرا مفعول ہے. سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا، اللہ نے ہمیں کھلایا، وسقانا، ہمیں پلایا. وہاں تو ایک ہی مفعول لا رکھا ہے، تو لیکن تو ضروری نہیں کہ دونوں 100% آئیں گے، نہ آنے کو تو ایک بھی نہیں آئے. اطعم اللہ، اس پر میں پیش لگا دیتا ہوں، اطعم اللہ. تو نہ جیسے خالی آپ اطعم اللہ کہیں تو کوئی آپ کے جملے وغیرہ تھوڑا ہی بتا دے گا کہ اطعم اللہ، اللہ نے کھلایا، بس ہم اتنا ہی کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن ایک مفعول لے آؤ، اللہ نے لوگوں کو کھلایا، کیا چیز کھلائی تو وہ بھی بتا سکتے ہیں، تو یہ متعدی بدو مفعول ہوتا ہے. اچھا یہ چیز آپ ڈکشنری میں بھی پہچان لیں گے، ڈکشنری میں باقاعدہ متعدی بدو مفعول جو بھی فعل ہوتا ہے اس کو باقاعدہ مینشن کیا جاتا ہے. دیکھیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں ڈکشنری کھول دیتا ہوں ہمارے پاس، یہ مثال کے طور پر یہ ڈکشنری ہے. تو یہاں پر لفظ اسقا دیکھ لیجئے، سقا یسقی سے اسقا مانے پلانے کے آتے ہیں. تو اسقا پلانا، سیراب کرنا. دیکھیے میں تھوڑا اور زوم کر دیتا ہوں، آپ کو اچھے سے نظر آ جائے گا. وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، قرآن میں ہے کہ اسقینا، اسقا سے اسقا، اسقیا، اسقو، اسقط، اسقطا، اسقینا، اسقیتا، اسقیتما، اسقیتم، اسقیتی، اسقیتما، اسقیتن، اسقیتو، اسقینا، ہم نے پلایا. فعل فاعل ہو گیا، نا ضمیر فاعل کی ضمیر ہے، تو ہم نے پلایا. کم کیا بنے گا ترکیب میں؟ مفعول بنے گا، تمہیں پلایا. ماءن یہ کیا بنے گا؟ یہ مفعول بھی ثانی بنے گا، بھی یہ دوسرا مفعول ہے، پانی پلا. اور فراتن جو ہے یہ تیسرا مفعول نہیں ہے بلکہ تو ماءن کی صفت ہے. تو یہاں پر دیکھیے تو باقاعدہ لکھا رہتا ہے، مثال بھی دے دیتے ہیں کہ اسقیناکم ماء فراتا. اور دوسری مثال دیکھتا ہوں، مثال کے طور پر در رسا کے معنی پڑھانے کے آتے ہیں، تو ہم در رسا میں جاتے ہیں، چیک کرتے ہیں، دال را سین، در رسا. دیکھیے دال را بائے، اور آگے چلتے ہیں ہم، دال را سین، یہ دال را جیم ہو گیا، دال را جیم، دال را دال، اور یہ دال را را. اس کے بعد دیکھیے یہاں پر اوپر آ جاتا ہے کہ یہاں پر دا را سین والے حرف ہیں. تو دیکھیے دررسا کے معنی چیک کرتے ہیں ہم، یہاں پر آپ کو بتا دیتے ہیں. دررسا یہ کیا؟ دررسل کتاب فلانن، یہ ایسے ہی نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ بس جو ہے ایسے ہی اس کو رینڈملی سمجھ لیں، بلکہ الکتابہ زبر لگا کے دکھایا کہ ایک مفعول، فلانن کسی کو پڑھانا، دررسا پڑھانا، الکتابہ کتاب کو، فلانن کسی کو، مطلب آپ اس کو دو مفعول کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. جیسے دررسا میں دررستو فعل فاعل ہو جائے گا، میں نے پڑھائی، الکتابہ کتاب پڑھائی، فلانن کی جگہ کوئی بھی آدمی، مثال کے طور پر دررستو کتابہ زیدن. تو دیکھو میں اس مثال کو لکھتا ہوں،
درست الکتاب، درست میں نے پڑھائی، یہ فاعل بالکل ظاہر کر لو، درس الاستاذ استاد نے پڑھائی، الکتابہ کتاب پڑھائی، زیدن زید کو پڑھائی۔ اب دیکھیے ترکیب کیا ہوگی، درس فعل ماضی ہو گیا، الاستاذ فاعل بن گیا پیش آ رہا ہے، الکتابہ مفعول بہ اول بن گیا، جب دو ہو تو اول کہنا ضروری ہوتا ہے، اور زیدن دیکھیے یہ مفعول بہ ثانی ہمارا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اسے باقاعدہ ڈکشنری میں لکھا رہتا ہے۔ دیکھیے اور مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر لفظ اسمع ہے، اسمع کے معنی سنانا، تو دیکھیے ڈکشنری میں جاتے ہیں، اسمع مادے کے حرف ہے سین میم عین، تو ہم وہی دیکھتے ہیں سین میم عین میں اسمع معنی سنانا۔ تو یہاں پر دیکھیے آپ کو باقاعدہ بہت دھیان سے دیکھنا ہوگا، تو یہ آپ کو باقاعدہ صاف صاف نظر آ جائے گا کہ ہاں یہ متعدی بدو مفعول ہے۔ یہاں پر دیکھیے لفظ اسمع لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اسمع فلانن الکلامہ، جس کے معنی ہے سنانا یا کان میں ڈالنا یا اس تک بات پہنچانا۔ تو یہاں پر بھی فلانن الکلامہ، یعنی الکلام کی جگہ آپ الحدیثہ لفظ بھی کر سکتے ہیں، القرآن بھی کر سکتے ہیں، الحدیثہ یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو باقاعدہ سنائی جا سکے وہ چیز یہاں پر آ جائے گی۔ تو یہاں تو فعل فاعل آتا ہے ہمیشہ، یہاں پر جو خالی جگہ ہے فعل فاعل۔ مثال یا سماع الکلام، دیکھو نیچے بھی لکھا ہے، تو اسمع اور سمع دونوں متعدی بدو مفعول ہے، تو ایک تو ہو، دیکھو یہ ہو لکھا رہتا یہ بھی مفعول ہے، تو ہو الکلام، دیکھیے دونوں کی میں مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں، یہاں پر سامنے آپ کے مثالیں آ جائیں گی، لکھ کے زیادہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اسمع سنایا، التلمیذ طالب علم نے، الاستاذ استاذ کو، الدرس سبق سنایا، تو ایسے یہ دیکھیے دو مفعول ہو جائیں گے۔ سمع، سمع سے سمع، اسمع کی جگہ سمع یوز کر لو، باقی سب سیم کر لو۔ سمع التلمیذ الاستاذ استاد کو سنایا، الدرس سبق سنایا، تو لفظ اسمع اور سمع دونوں ہی متعدی بدو مفعول ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ڈکشنری سے کتابوں میں آپ کو پہچان ہوگی۔ یہ عربی ادب جب پڑھتے ہیں تو باقاعدہ استاد کا جو پڑھانے کا طریقہ ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ باقاعدہ طالب علم کو سمجھائے، اور ترجمے کرتے وقت یا الفاظ معانی لکھتے وقت وہ ان کو لکھائے کہ یہ متعدی بیک مفعول ہے بدو مفعول ہے۔ تو الحمدللہ ہم جب اپنے کورس کراتے ہیں تو اسی طرح سے ہم طلباء کو سمجھاتے ہیں، الفاظ معنی لکھواتے بھی ہیں۔ تو مثال کے طور پر اس کے علاوہ اور الفاظ ہیں، آپ خود جملے بنائیے یا ڈکشنری سے چیک کیجئے، میں آپ کو ہوم ورک دیتا ہوں، لفظ علمہ کو چیک کیجئے گا ڈکشنری میں، اس کے دو مفعول آ جاتے ہیں، اور اسی طرح اعلمہ، اسی میں سے اعلمہ ہے اس کے دو مفعول آ جاتے ہیں، ارکب ہمارے سوار کرنا، اس کے بھی دو مفعول آ جاتے ہیں، اور اسی طرح جو گمان کرنے والے جو الفاظ ہیں اس میں حسیبہ ہو گیا، اس میں ظنہ ہو گیا، اس میں خالہ ہو گیا، اور اس کے اندر زعامہ گمان کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور یقین کرنے کے دونوں کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہ الفاظ آپ جو ہے متعدی بدو مفعول کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے رعا، رعا ایک تو دیکھنے کے معنی میں آتا ہے اور ایک سمجھنے کے معنی میں آتا ہے، اگر یہ سمجھنے کے معنی دے رہا ہو تو متعدی بدو مفعول ہوگا، جیسے رأیتو میں نے سمجھا، رأیتو کا میں نے آپ کو ماہرن میں نے آپ کو ماہر سمجھا، یہ دو مفعول ہو گئے، ایک تو کا مفعول ہو گیا اور ایک ماہرن مفعول ہو گیا۔ تو جب رعا سمجھنے کے معنی میں آتا ہے تو پھر یہ دو متعدی بدو مفعول کہلاتا ہے۔ تو یہ سب آپ جو ہے ان سے جملے بنا کے دکھائیے ہمیں ہمارے نمبر پر، ہمارا نمبر ہے 7351034332، اس پر ہمیں آپ واٹس ایپ کر کے باقاعدہ یہ ہوم ورک چیک کرا سکتے ہیں اور ہمیں ڈیٹیل بھیج سکتے ہیں۔ اور ہمارا کورس جو ہے یہ 17 نومبر سے انشاءاللہ یہی گرامر کا کورس بالکل شروع سے ان طلبہ کے لیے جو کچھ نہیں جانتے ان کے لیے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں 17 نومبر سے۔ تو اس کے اندر آپ خود بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں، یا خود نہیں لے سکتے تو کسی دوسرے کو بھی جوائن کرا سکتے ہیں۔ 17 نومبر سے انشاءاللہ لیول 1 جو کورس ہوگا وہ ہم شروع کریں گے، شروع سے گرامر پڑھاتے ہیں اور لٹریچر بھی ساتھ ساتھ پڑھاتے ہیں، تو آپ جو ہے ہمارا یہ کورس بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے ابھی متعدی بدو مفعول میں مجہول بھی باقی ہے، وہ بھی انشاءاللہ، یعنی اس کا مجہول کیسے بنتا ہے وہ ذرا سا الگ ہے، تھوڑا یونیک ہوتا ہے، تھوڑا بچوں کے لیے ٹف بھی ہو جاتا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں مجھے اتنا ہی رکھتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔